کہ سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، تو کیونکہ سبق کا یہ حصہ ہے تو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے پڑھتے چلتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا، پھر اس نے لوگوں سے زمین پر رہنے والوں میں سے سب سے زیادہ عالم کے بارے میں پوچھا، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، تو اس کو ایک راہب کے متعلق بتایا گیا کہ وہ شخص جو راہب ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص اس راہب کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ یعنی اس بندے نے 99 شخصوں کو قتل کیا ہے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ تو راہب نے کہا نہیں۔ راہب نے کیا کہا؟ نہیں، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، اب گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے قتل سے 100 آدمی اس کے مکمل ہو گئے۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اسے ایک عالم کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ اس نے خود یعنی اکیلے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے رب کی بارگاہ میں؟ کیا اس کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو عالم نے کہا ہاں، اس قاتل کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی اس قاتل اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاؤ، تم بھی مصروف عبادت ہو جاؤ، اور اس اپنی زمین کی طرف واپس نہ لوٹنا، اس لیے کہ یہ برائی کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ برائی کی جگہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوں، اگر وہاں برائی زائدہ ہو جائے تو وہاں سے کوچ کرنا بہتر ہے، وہاں سے کوچ کرنا بہتر ہے، وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور دوسرا جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ یعنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، جہاں توجہ میری طرف رکھیں کہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سبق یہ، اور دوسرا سبق جو آپ کو پہلے بتایا، وہ شخص چل پڑا، جب اس نے آدھی مسافت طے کی اسے موت نے آ لیا، یعنی وہ نیک بندوں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں پہنچا، اس کو موت نے آ لیا، موت اس پر واقع ہوگی۔ پھر رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے معاملے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص اپنے دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف آیا ہے، یعنی اپنے دل سے، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے تو یہ اللہ کی طرف آیا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اسی دوران یعنی وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ رحمت کے فرشتے کہتے اسے جنت میں لے جائیں، دوسرے کہتے اسے جہنم میں لے جائیں۔ تو اسی دوران ایک فرشتہ ایک آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا، تو انہوں نے اس کو اپنا ثالث بنا لیا۔ ثالث بنا لیا تو اس نے کہا کہ دونوں زمینوں کے فاصلے کی پیمائش کرو، دونوں یعنی جدھر سے آیا ہے یعنی وہ گناہ والی سرزمین ہے، اور جس طرف جا رہا ہے وہ نیکوکاروں کی سرزمین ہے، تو دونوں کو پیمائش کرو۔ تو جو زمین یہاں سے زیادہ قریب ہو، یعنی جس کی طرف یہ زیادہ قریب ہو تو وہیں اس کی زمین ہوگی، یعنی اسی میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر یہ پیچھے اس کی طرف زیادہ ہے، برائی والی زمین جو ہے، برے لوگوں والی زمین جو زیادہ ہے، تو پھر اس کا سلوک اس کے ساتھ یعنی عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر یہ نیکوکاروں والی زمین کی طرف اس کا فاصلہ کم ہے تو یہ ان میں شمار کیا جائے گا۔ تو فرشتوں نے پیمائش کی تو اسے اس زمین کے نزدیک پایا جس کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی وہ اللہ والوں کی طرف جو زمین تھی اس کی طرف کم تھا۔ تو پھر رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس کو جنت میں ساتھ لے گئے۔
تو یہ حدیث مبارکہ پھر آگے اس میں کچھ اور بھی جو ہے الفاظ کا ذکر ہے کہ صحیح کی روایت میں ہے، یعنی صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ بالشت بر نیک بستی کے قریب تھا، یعنی بس بالشت ایک گٹھ جسے ہم بولتے ہیں اتنا قریب تھا، تو اسے اسی گاؤں کے رہنے والوں میں شامل کر لیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے اس زمین کو فرمایا کہ دور ہو جا، یعنی جو دوسری زمین تھی گناہوں والی اس کو فرمایا دور ہو جا، اور دوسری کو فرمایا کہ نزدیک ہو جا۔ پھر فرشتوں نے فرمایا کہ ان دونوں زمینوں کے درمیاش کی پمائش کرو، انہوں نے دیکھا تو وہ دوسری زمین کے قریب تھا تو اسے بخش دیا گیا۔ یعنی وہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، سچے دل سے توبہ کا بیان ہو رہا ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، تو اللہ نے اس زمین کو حکم فرما دیا کہ زمین تو سکڑ جا، کیونکہ یہ میرا بندہ ہے، میرے پاس آ رہا ہے، اس نے اگر دل میں یہ خیال کر لیا ہے تو زمین تو سکڑ جا، اور اس کو جو ہے بخش دیا گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس باب میں ذکر کی گئی ہے توبہ کے بیان میں۔